السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت آنے سے پہلے انسان کے جسم میں 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت تو ہر ایک کو آ کر رہے گی۔ کسی کو موت اچانک آتی ہے، کسی کو حادثات، کسی کو بیماری، گھر کے بستر پر، کسی کو مسجد میں موت آتی ہے، لیکن اس موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ جب موت کا وقت آ جائے، چاہے بادشاہ ہو یا غلام، وزیر ہو، حقیر ہو، سفیر ہو، مشیر ہو، کسی کو نہیں بخشتی۔ چاہے زمین کی سات تہہ میں چھپ جاؤ یا آسمان کی اسوتوں میں محفوظ ہو جاؤ، لیکن موت کی ہے کہ جب اس کا وقت آ جائے تو آ کر رہتا ہے۔ یہ اپنے اسباب خود پیدا کر دیتی ہے۔ آج آپ کو موت کی حقیقت کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ موت کی کچھ چند نشانیاں بھی بتاؤں گی، جس کو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے اور مانتی ہے کہ موت آنے سے پہلے یہ نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ جائیں کہ موت بہت قریب ہے۔ آج اسی ٹاپک پر تفصیل سے بات کروں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں، جو بہت معلوماتی ویڈیو ہے۔ تو دوستو، خالق کائنات اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، اب وہ کافر ہو یا حاضر، حتیٰ کہ درمیان ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک بھی کرے تو اسے بے وقوف کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عجیز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندے کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی آگ میں جھلسا دینے والی، اور متقیوں کو جنت کے بالا خانے تک پہنچانے والی چیز ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خدا بندی ہوتا ہے تو تمام دنیا کی رکاوٹوں کو چیرتی ہوئی اور پھاڑتی ہوئی موت کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور اگر گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کے آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ نہیں دیکھ سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا، اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ بند، اور سزا اور جزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایام یعنی دن ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے، وہی تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جن میں سے چند آیات پیش خدمت ہیں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے،
اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قائنات کے دن ہی ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور دخول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ سورہ رحمان کی آیت 26 اور 27۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ سورہ قصص آیت 88۔ پیارے دوستو، اب آتے ہیں موت کی چند نشانیوں کی جانب۔ جب موت کا آخری وقت ہوتا ہے تو یہ نشانیاں ہر ایک پر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی، جسم کا ذرہ حرارت۔ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو نکلتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ دوسری نشانی، محسوسات کم ہو جانا۔ روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت کے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھ پاؤں گھٹنوں کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتے ہیں، یعنی جسم سن پڑ جاتا ہے اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ نیلا ارغوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری نشانی، سانس کی بے ترتیبی۔ یہ نشانی ہے جس میں سانس اکھڑنا شروع ہوتا ہے اور بے ترتیبی ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے اتر جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس سمجھنے والے جانتے ہیں کہ یہ وقت ہوتا ہے جب رخصت ہونے والا لینے والے آنے والوں کو محسوس کرنے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے۔ ایسے موقع پر اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جنہیں سن کر ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسے الوجن ہو رہی ہے۔ جسم جب کمزور اور لاغر ہوتا ہے اور اہل علم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ساری زندگی خون کو پمپ کرنے والے دل کی دھڑکنیں موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور نفس کو ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ اعضاء اپنا وقت پورا ہو چکا ہے اور عن قریب بجھنے والا ہے۔ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو نکلتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے۔ ایسے موقع پر کمزور دل لوگ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے۔ مریض کے قریب نہ رہیں، اس کے قریب بالکل مت روئیں۔ محبت کرنے والوں کو تکلیف میں دیکھنا بھی ایک تکلیف ہے، اسی لیے رخصت ہونے والی روح کے جسم کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کریں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اور ایسے موقعوں پر ختم ہونے والے جسم کو سخت ہاتھ مت لگائیں اور نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور بار بار اس کی جگہ تبدیل نہ کریں، اور جتنا ممکن ہو اس کے لیے سکون فرمان کریں تاکہ اس پر یہ عمل آسان ہو سکے۔ کچھ لوگ ایسے وقت پر مریض کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر مریض مسلمان ہے تو ہرگز ایسا مت کریں اور مریض کو مجبور کرنے کے بجائے آہستہ آواز میں اس کے قریب کلمات ادا کریں تاکہ وہ سنے اور یاد رکھے کہ بطور مسلمان وہ یہ کلمات اپنی زندگی میں ادا کر چکا ہے۔ اسی لیے اگر وہ اس موقع پر زبان کی کمزوری کی وجہ سے کلمات ادا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، اور ہرگز اسے گنہگار شمار مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے یہ کلمہ اس کی زندگی میں سن رکھا ہے اور وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔